چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے، آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انما یرید اللہ، اور حضرت یہاں پر موجود ہیں، اور چونکہ میں ایک شاگرد کی حیثیت سے، چونکہ آپ مجھ سے سینئر بلکہ زیادہ ہی سینئر ہیں، تو میں شاگرد کی حیثیت سے آپ کو سبق سناؤں گا انشاءاللہ۔ انما یرید اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں یہ انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے۔ اب حصر سے مراد یہ کہ بند کرنا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی عامل جب کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو ایک حصار کھینچ دیا کرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ عامل خود باہر نہ نکل سکے اور باہر والی چیز اندر نہ آ سکے۔ توجہ رکھیے گا، باہر والی چیز اندر نہ آ سکے اور اندر والی کوئی چیز باہر نہ جا سکے۔ مثال کے طور پہ جنات کے حوالے سے عاملین عمل کرتے ہیں، حصار کھینچتے ہیں کہ جو اندر موجود ہے وہ تو بچا رہے گا، مگر باہر چلا گیا تو پھر اس صورت میں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر اندر ہونے کی صورت میں محفوظ ہے، باہر والی چیز اندر نہیں آ سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انما فرمایا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حصار کھینچ دیا ہے اہل بیت اطہار کے درمیان کہ کسی قسم کی کوئی ناپاکی ہی کیوں نہ ہو اہل بیت اطہار کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ اب ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے کہ جس طرح عاملین حصار کھینچا کرتے ہیں، اسی طرح انما کلمہ حصر کے ذریعے حصار کھینچ دیا گیا اہل بیت اطہار کے درمیان کہ چاہے کسی ہی قسم کی ناپاکی کیوں نہ ہو مگر اہل بیت اطہار کے قریب نہیں آ سکتی ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کسی ناپاکی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں دنیا کا ذرہ دنیا میں آنے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہے، اور قدیم سے مراد پرانا نہیں ہوتا، قدیم سے مراد یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام حادث ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اور جب اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات ہمیشہ سے ہے، اس کا فعل بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اب یہاں توجہ رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی پاک اور صاف کرنے والا ہے اہل بیت اطہار کو، فعل ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اور رب تبارک و تعالی کا ہر فعل ازلی اور ابدی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ دنیا میں آنے کے بعد پاک ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑا مالک ہی کیوں نہ ہو، پہلے دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد پاک ہوا کرتا ہے۔ اگر بڑے چودھری صاحب کیوں نہ ہو، دنیا میں آنے کے بعد پاک ہوا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب دنیا میں آنے کے بعد پاک ہوا کرتے ہیں، مگر اہل بیت کی یہ شان ہے کہ پہلے انہیں پاک کیا جاتا ہے، پھر انہیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ پہلے پاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، اور اس کا فعل تو ازلی اور ابدی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی اس طرح پاکی بیان فرماتا ہے تو کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ سنانے کے بعد آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا۔ ابو جعفر آل رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے، آپ لوگ توجہ رکھیے گا میری طرف، آل رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت زینب نامی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگی میں تو فاطمہ بنت محمد ہوں، میں تو حضور کی اولادوں میں سے ہوں، میں تو آل رسول ہوں۔ اب اس وقت کا جو بادشاہ، اس وقت کا جو قاضی تھا، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اس کو سزا بھی دینی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، مگر حال تو یہاں پر یہ ہے کہ سیدہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے ہوں، اب کیا کیا جائے؟ تو مشورہ کیا گیا۔ مشورہ یہ ہوا ابو جعفر کیونکہ آل رسول ہیں، انہیں بلایا جائے، جب یہ آئیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا سید اور غیر سید میں فرق کس طرح کیا جاتا ہے۔ ابو جعفر کو بلایا گیا، حضور معاملہ یہ ہے کہ یہ عورت نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اور کہتی یہ ہے کہ فاطمہ بنت محمد ہوں، حضور کی اولاد میں سے ہوں، اب پتہ کیسے چلے گا کہ سید اور غیر سید میں فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا سید اور غیر سید میں فرق کرنا تو بہت ہی آسان بات ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی آسان بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کا گوشت درندوں پر حرام فرما دیا ہے۔ اگر یہ سید ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس کو شیر کے پاس ڈال دو، اگر شیر چیر پھاڑ کر دے تو یہ جھوٹی ہے، اور اگر شیر اس کی تعظیم کرنے لگ جائے تو سمجھ جانا یہ سچی ہے۔ اب اس کو شیر کے پاس ڈالنے کے لیے انتظام کیا گیا، شیر پنجرے میں شیر کو لایا گیا، پکڑ کے شیر کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اب چونکہ جھوٹی تھی فوراً مکر گئی اور کہنے لگی میں تو جھوٹ بول رہی تھی، میں کوئی فاطمہ بنت محمد نہیں ہوں۔ اب بہرحال اس کو تو سزا دے دی گئی، مگر کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا کہ ابو جعفر نے تو ایک بڑا ہی اچھا طریقہ بتا دیا سید اور غیر سید میں فرق کرنے کا، تو کیوں نہ ابو جعفر ہی کو شیر کے پاس ڈال کر دیکھا جائے؟ چونکہ آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ کو ڈال کر دیکھا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کیا آپ بھی سید ہے یا نہیں۔ اعلان کرا دیا گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اگر چاہتے ہو تو مجھے شیر کے پاس ڈال دیا جائے۔ اب صرف اتنا ہی کافی نہ تھا کہ شیر کے بعد ڈال دیا جاتا، 3 دن تک شیروں کو بھوکا رکھا گیا، اور بھوکا رکھنے کے بعد اب جب شیر کے پاس ڈالنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، شیر کے پنجرے میں چھوڑا ہے، شیر نے جھپٹا مارا، مگر قریب آتے ہی اہل بیت کی خوشبو شیر کی ناک میں آ جاتی ہے۔ جب اہل بیت کی خوشبو شیر نے سونگھی ہے، سمجھ گیا آل رسول ہے، قدموں میں گر گیا، قدموں کو چومنے لگا، طواف کرنے لگا، آپ کی تعظیم کرنے لگا۔ لوگ سمجھ گئے کہ واقعی آپ آل رسول ہیں، تو جبھی تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حصار کھینچ دیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے قریب کسی قسم کی ناپاکی آ نہیں سکتی ہے، اور یہ کسی قسم کی ناپاکی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کی پاکی میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ناپاکی کا اعلان بھی دنیا میں فرما دیا، اور جو اہل بیت اطہار تھے شیر سے تعظیم کرا کر ان کی پاکی کا بھی بیان فرما دیا۔